لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ ریاض الصالحین کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہماری کتاب جو ہے ختم ہونے والی ہے، اگلی دفعہ ہماری آخری کلاس ہوگی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں متفرق احادیث کے بارے میں۔ اس وقت ہم حدیث نمبر 1845 پڑھیں گے۔ حضرت عاصم احول حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے۔ حضرت عاصم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ سے پوچھا کیا آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ تجھے بھی اللہ معاف فرمائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی آپ اپنے لیے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اور مومن عورتوں کے لیے بھی اور مومن مردوں کے لیے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیے تھے، اور اس بات کا اعلان اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات سے کچھ 4 سال پہلے صلح حدیبیہ کے بعد جب سورہ فتح اتری ہے تو اس میں اللہ نے اعلان فرما دیا تھا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے پہلے گناہ بھی معاف کر دے اور جو آپ ابھی کریں گے وہ گناہ بھی معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو یہ آیت آپ کی وفات سے 4 سال پہلے اتری تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف فرما دیے تھے، جو آپ نے ابھی کرنے تھے وہ بھی معاف فرما دیے تھے۔ تو اس کے باوجود آپ کے لیے جب مغفرت کی دعا کی جائے تو وہ آپ کے مزید درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ صحابی آتے ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو بخشے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواباً دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف فرمائے، اور ساتھ ہی وہ آیت کی بھی آپ نے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے نبی اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو اور مومن عورتوں اور مومن مردوں کے لیے بھی استغفار کرو۔ تو ہمیں کیا سمجھ آئی کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی خیر کرتا ہے، دعا ہی دے دیتا ہے، تو آپ اس کو اس سے بہتر دعا دیجیے۔ کوئی آپ کو السلام علیکم کہتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیے، وبرکاتہ کہیے، ورنہ کم از کم اتنا ضرور احسان کر دیجئے جتنا احسان اس نے آپ پر کیا تھا۔ یہ اسلامی آداب کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جو آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، کوئی آپ کو دعا دیتا ہے، تو اس سے بہتر بدلہ دیجئے، ورنہ اتنا تو ضرور کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا کی جواب میں انہیں بھی دعا دی، اور ساتھ قرآن مجید کی آیت بھی دلیل کے طور پر پڑھی کہ اے نبی آپ اپنے گناہ کی معافی بھی مانگیں اور مومن عورتوں کے لیے بھی اور مومن مردوں کے لیے بھی۔ ایک بات اور اس آیت سے ہمیں سمجھ آئی کہ دعا میں جامعیت ہونی چاہیے، صرف اپنے لیے نہ مانگیں، سب کے لیے مانگیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ نہ کہیں اللہ مجھے معاف کر دے، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرما دے اور میرے
تمام جاننے والوں کو اللہ تعالیٰ میرے تمام اعزاء و اقربا کو، میرے اللہ تعالیٰ تمام معاونین کو، میرے اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کو اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ آپ کے لیے یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ آپ نے اپنے لیے مانگی یا 10,000 لوگوں کے لیے مانگی، آپ کا کام مانگنا ہے، اللہ کا کام عطا کرنا ہے۔ انبیاء کی دعائیں اگر ہم دیکھیں تو انبیاء کی دعاؤں سے ہمیں یہی سمجھ آتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا جو ہم اپنی نماز میں پڑھتے ہیں سلام پھیرنے سے قبل، دیکھیے وہ دعا کیا ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، اور اللہ تمام مومن عورتوں اور تمام مومن مردوں کو معاف کر دے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتی ہوں، جب انسان اپنے کسی مومن بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، تو ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ وہ فرشتہ آپ کے لیے وہی دعا مانگے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے کسی مومن بھائی کے لیے دعا مانگتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلیں آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی کو صحت عطا فرما دے، یا کوئی اور دعا آپ مانگتی ہیں، اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ وہی دعا جو آپ نے اپنے بھائی کے لیے مانگی تھی وہی دعا فرشتہ آپ کے لیے مانگے۔ اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ فرشتے کی دعا آپ کی دعا کے مقابلے میں جلدی قبول ہو جائے گی، کیونکہ فرشتے پاک ہستیاں ہیں۔ تو لہٰذا طریقہ کیا ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی دعا جلدی قبول ہو، اپنے بھائی کے لیے دعا مانگیں، کسی دوست کے لیے دعا مانگیں، کسی عزیز کے لیے دعا مانگیں، اور وہی دعا آپ کے حق میں آپ کی دعا قبول ہونے سے پہلے اس فرشتے کی زبان سے نکلی ہوئی دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ یہ اسلامی آداب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح دعا مانگنے کی توفیق دے۔ حدیث نمبر 1846، حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے انبیاء علیہ السلام کے کلام سے جو باتیں لوگوں نے حاصل کیں ان میں سے یہ بھی ہے، جب تو حیا نہیں کرتا تو تو جو چاہے کر۔ حیا کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک فطری جھجک رکھی ہے ہمارے اندر۔ ایک ہماری جھجک جو ہے وہ ظاہری ہے اور ایک ہماری جھجک باطنی ہے۔ ظاہری طور پر کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو کوئی ننگا دیکھے۔ 2 سال کے بچے کو بھی آپ کہہ دینا، بیٹا آپ نے جامہ نہیں پہنا، آپ شیم ہو گئی آپ کی، ساروں نے آپ کو دیکھ لیا، بچہ فوراً آپ کا پاجامہ پہننے کو تیار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ڈھکنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب جنت میں حضرت آدم تھے، انہوں نے پھل کھا لیا تو ان کے کپڑے اتر گئے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنا تن ڈھانکنے لگے تھے۔ تو اصل بات ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ یہ ہے جسمانی حیا جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک ہے ہمارے اندر روحانی حیا۔ روحانی حیا کیا ہوتی ہے؟ روحانی حیا یہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی بھی گناہ جب کرتا ہے اس کے اندر ایک فطری جھجک ہوتی ہے، وہ اس کو وہ گناہ کرنے سے روکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ چوری کرنے لگیں، آپ کے اندر سے آواز آتی ہے یہ چیز تیری نہیں ہے، تو نہ اس کو اٹھا۔ آپ کوئی اور گناہ کرنے لگتے ہیں، آپ کے اندر سے آواز آتی ہے یہ گناہ میں نے نہیں کرنا۔ مثال میں چھوٹی سی آپ کو دیتی ہوں، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں جی گن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو ذرا دبا دیا، اس کے ٹرائگر کو، بندہ مر جائے گا۔ بتائیے کبھی آپ ٹرائگر دبائیں گی؟ حالانکہ وہ صرف ایک تھوڑا سا آپ نے پریشر ہی ڈالنا، آپ کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے جی بجلی کا بٹن میں نے اگر آن کر دیا تو دوسرے بندے کو کرنٹ پڑ جائے گی، وہاں پہ کوئی تار ننگی ہے، آپ کبھی بھی اس کام کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ ہے وہ فطری حیا جو انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ تو انبیاء نے جو ہدایات دیں ان میں پہلے انبیاء کی جو شریعت تھی اس میں سے بھی ہمیں یہی بات ملی، اور جو ہمارے نبی کی شریعت ہے اس میں بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو تو جو مرضی کر لے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ہماری ظاہری حیا بھی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہری حیا کیسے؟ ہمارے کپڑے اتروا دیے۔ جب ایک شخص اپنے جسمانی حیا سے فارغ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں وہ دوسرے گناہ کرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔
اسی طرح جب اس کی باطنی حیا جو کہ اس کی روحانی حیا تھی وہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، ایک دفعہ چوری کر لیتا ہے، ایک دفعہ ڈاکہ مار لیتا ہے، جھوٹ بول لیتا ہے، بے ایمانی کر لیتا ہے، وعدہ خلافی کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، تو پھر اس سے آگے بڑے سے بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، جب کسی شخص نے اپنی حیا ختم کر لی، خواہ وہ اپنی ظاہری حیا تھی یا وہ اپنی روحانی حیا تھی، تو پھر ہر گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی اس حیا کو جو اللہ نے آپ کی فطرت میں رکھی ہے، اس حیا کو قائم رکھیں۔ بچیوں کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں، آج یورپ آپ کی حیا ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہاں کی عورت اپنی حیا کو خیر بات کہہ چکی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہاں پہ 40% بچے حرامی ہوتے ہیں۔ اگر تو ہم اس انجام کو پہنچنا چاہتے ہیں تو بڑی خوشی سے یہ والی ثقافت اختیار کر لیجئے، بڑی خوشی سے اس انجام کے لیے پھر تیار ہو جائیے۔ اور اگر آپ یہ چیز نہیں چاہتی تو پھر اپنی حیا کو باقی رکھیں۔ آج شیطان نے ہمیں پٹی پڑھا دی، تم جتنی ماڈرن ہوگی، جتنا دوپٹہ سر سے اتر جائے گا، جتنے بال تمہارے گلے میں آ جائیں گے، تم اتنی فیشنیبل لگو گی۔ آج ہمارے ٹی وی چینل ہمیں یہی سکھا رہے ہیں، ہماری تصویریں ہمیں یہی سکھا رہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں، جب حیا ختم ہو گئی، یہ حیا آہستہ آہستہ اتاری جا رہی ہے۔ ابھی صرف دوپٹے، پہلے چادریں اتری تھیں، اب دوپٹے اتر گئے، اب جب دوپٹے اتریں گے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں اس سے آگے بڑھے گی بے حیائی، پیچھے نہیں ہٹے گی، اور پھر نتیجہ وہی ہوگا جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یورپ میں 40% بچے ناجائز ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالیں، میری بچیاں جو ہیں، جو یہ سن رہی ہیں، شرم و حیا کو اپنا زیور بنائیں۔ آپ کس کو فالو کر رہی ہیں؟ حضرت خدیجہ کو، حضرت عائشہ کو، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، ٹی وی کی چکا چوندھ ہے، اس کے پیچھے پاگل نہ ہو جائیے۔ حدیث نمبر 1847 حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون کے بارے میں فیصلے کیے جائیں گے۔ قیامت والے دن حساب ہوگا، اور یہ حساب کون لے گا؟ اللہ رب العزت خود۔ بنضع الموازین القسط، اور ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے، یہ اللہ رب العزت خود حساب لیں گے۔ اور پھر جس کی ترازو نیکی کی بھاری ہو گئی، فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جن کی نیکی کی ترازو ہلکی ہو گئی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو سب سے پہلے جو فیصلے ہونے ہیں وہ نماز کے بارے میں ہوں گے۔ دین کے نا 2 حصے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے بارے میں سب سے پہلے کس کا فیصلہ ہوگا؟ نماز کا۔ اور جو اس حساب میں بہتر ہو گیا، جس کی نماز بہتر پائی گئی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے، اس میں سب سے پہلے قتل کے فیصلے ہوں گے، خونوں کے فیصلے ہوں گے۔ جس شخص نے قتل کیا ہوگا، سب سے پہلے اس کا فیصلہ اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اب قاتل کے ذمے میں آپ کو بتاؤں 3 حق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے قاتل کے ذمے اللہ کا حق، اس نے اللہ کے بندے کو قتل کیوں کیا، یہ اللہ کا حق ہے۔ دوسرا حق اس کے وارثوں کا ہوتا ہے، کسی کا وہ باپ تھا، کسی کا وہ بیٹا تھا، کسی کا وہ بھائی تھا، کسی کا وہ بھتیجا تھا، تو دوسرا حق اس کے وارثوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو 2 حق ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا تو اس کو اللہ سے اپنا گناہ معاف کروانے کے لیے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، یا اس کو ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ غلام آج کل ملتا نہیں ہے، اب 2 مہینے کے روزے ہی رکھنے ہیں۔ اور پھر یہ توبۃ من اللہ، اللہ سے توبہ کرنے کے لیے کہ آپ نے اللہ کے ایک بندے کو قتل کیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہے اللہ کا حق۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے 2 بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں، وہ بھائیوں کی تو صلح ہو جاتی ہے آپس میں۔ مثال کے طور پہ ایک 10 سال کا ہے، ایک 12 سال کا ہے، وہ لڑ رہے آپس میں، اب دونوں کی تو صلح ہو گئی، ماں آ کے تو ڈانٹتی ہے کہ وہ لڑے تھے آپس میں، اور جس نے زیادتی کی ہوتی ہے اس کو 2 تھپڑ بھی لگ جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے صلح کر لی ہوتی ہے۔ تو ماں یہ کہتی ہے کہ میرے بچے کو کیوں مارا،
اسی طرح یہ مخلوق اللہ کی ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو قاتل اللہ کے حق کو خراب کرتا ہے۔ تو اللہ کے حق کے لیے میں نے آپ کو بتایا، جس نے قتل خطا کیا، غلطی سے قتل کیا، اس کے لیے قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کفارہ، کہ وہ یا تو ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ اب اگلی بات جو وارثوں کا حق ہے، وارثوں کا حق اگر تو قتل عمد ہے تو آپ کو پتہ ہے قصاص، جان کا بدلہ جان، خون کا بدلہ خون، وہ خون کا بدلہ خون بھی دے سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ورثاء اس سے دیت لے لیں، اور دیت جو ہے وہ ہوگی جو کہ ان کے ورثاء چاہیں گے۔ اگر قتل خطا ہو گیا، غلطی سے قتل ہو گیا، تو پھر جو دیت ہوگی وہ 100 اونٹ ہے، یا 1000 بکریاں ہیں، یا 200 گائیاں ہیں، یا ان کی قیمت۔ اور یہ آج کل کے دور میں یہ تقریباً 3 کروڑ سے 4 کروڑ رقم بنتی ہے، اور یہ اس شخص کی دیت ہے جس کو غلطی سے آپ نے قتل کیا۔ جس کو جان بوجھ کر قتل کیا، اس کا تو میں نے آپ کو بتایا بدلہ قصاص ہے، خون کے بدلے خون، یا پھر ورثاء جس پہ راضی ہو جائیں۔ اب ایک اور بھی حل ہے اس کا، کہ اگر ورثاء معاف کر دیں، وہ نہ خون کا بدلہ خون لیں، نہ وہ خون کا بدلہ مال لیں، دیت بھی نہ لیں، ویسے ہی معاف کر دیں، چلو ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، تو یہ تیسری آپشن بھی موجود ہے۔ بہرحال یہ ایک اللہ کا حق ہو گیا، ایک وارثوں کا حق ہو گیا۔ اب تیسرا حق جو ہے مقتول کا اپنا، حدیث میں آتا ہے کہ جو مقتول ہوگا قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا، اس نے اپنی گردن اپنے ہاتھ سے پکڑی ہوگی یوں، اور ایک ہاتھ اس کا قاتل کے گریبان کو پکڑا ہوگا، قاتل کے گریبان کو پکڑے گا، اللہ کے پاس لائے گا، ایک ہاتھ سے اس نے اپنی گردن کو سہارا دے رکھا ہوگا جس کو قاتل نے اتار دیا تھا، اور وہ اللہ سے کہے گا اس حال میں کہ ایک ہاتھ سے اس نے اپنی گردن کو سہارا دیا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے قاتل کو پکڑے ہوئے لا رہا ہے، اور اللہ سے کہے گا پوچھ، اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ دنیا میں 2 کا تو آپ حق دیتے ہیں اگر واقعی کو دینا بھی چاہے، یعنی اللہ کا حق بھی آپ دے سکتے ہیں اور ورثاء کا بھی حق آپ دے سکتے ہیں اگر کوئی دینا چاہے تو، لیکن یہ جو مقتول کا اپنا حق ہے یہ قیامت والے دن ہی دینا ہوگا۔ سوچ لیں، قتل چھوٹا گناہ نہیں ہے، قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے دوسرے انسان کو اس کی زندگی کے حق سے محروم کر دیا، اس سے بڑا گناہ حقوق العباد میں اور کوئی نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس طرح کر کے تو حساب کتاب ہوگا قاتل کا۔ حدیث نمبر 1848 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور جن آگ کی لو سے، اور آدم اس مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جو کہ تمہارے لیے بیان کی گئی ہے۔ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہے، اور ان کے جسم ایسے ہیں جو کہ ہر قسم کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، ان کا وجود مادی نہیں ہے۔ ہماری یہ جو قرآن کلاسز ہوتی ہیں ان میں فرشتے موجود ہوتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جہاں پہ اللہ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ فرشتے انہیں اپنے پروں سے ڈانپ لیتے ہیں، اور اللہ کی قسم ہماری ان کلاسز میں فرشتے لازماً موجود ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سارا کچھ واضح کیا ہے ہم پر، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو بات ہوئی فرشتوں کی۔ اسی طرح جن جو ہیں یہ آگ کی لو سے پیدا کیے گئے ہیں، اور جو جن ہیں ان کا مادی وجود بھی نہیں ہے، ان کا مادی وجود بھی نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے ہوں اور وہ ہمیں نظر نہ آ رہے ہوں، ایک دوسری جگہ پہ جن موجود ہیں اور وہ ہمیں نظر نہ آ رہے ہوں، تو یہ دونوں غیر مرئی مخلوقات ہیں۔ شیاطین بھی جنوں ہی کی ایک قسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آگ کی لو سے پیدا کیا۔ آگ کی لو میں سے آپ کبھی شعلہ دیکھیں، شعلے کا جو بیرونی حصہ ہوتا ہے وہ نسبتاً سرخ ہوتا ہے، اس کے بعد جو اگلا حصہ ہوتا ہے وہ نیلا ہوتا ہے، اور اس کے جو بالکل درمیان والا حصہ ہوتا ہے جو کہ سفید ہوتا ہے۔ تو جو درمیان والا حصہ ہے وہ سب سے زیادہ آگ کی تپش وہاں پہ ہوتی ہے، اس آگ کی لو سے
جنوں کو پیدا کیا گیا ہے، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے انسان حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنا دیا کہ اب انسان جو ہیں عورت اور مرد کے نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ نطفہ بھی جو ہے یا یہ جو ہمارا جسم ہے اس کی ساری ضرورتیں مٹی سے پوری ہو رہی ہیں، اس کا رزق مٹی سے آتا ہے، اس کے لیے جو جو ضرورتیں ہیں وہ سب مٹی سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنا دیا حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کر کے کہ آئندہ جو انسان ہوں گے وہ نطفے سے پیدا ہوں گے۔ تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو تینوں مخلوقات ہیں، فرشتے، جن اور انسان، ان کی پیدائش کا ذکر کیا۔ حدیث نمبر 1849 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ حضرت عائشہ سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا۔ یہ حدیث ایک اور حدیث کا حصہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ قرآن، ان کا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا، یعنی جو جو قرآن میں احکامات آئے ہیں اللہ کے رسول اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اللہ کے رسول ان اخلاق کا مجسمہ تھے۔ اصل بات ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو قرآن جو تھا وہ کئی طریقوں سے نازل ہو رہا تھا۔ ایک قرآن تو وہ تھا جو حضرت جبریل لے کر آ رہے تھے، جو آپ کے دل پہ نازل ہو رہا تھا، اور جو وحی کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہرا لیتے حضرت جبریل کے جانے کے بعد اور صحابہ کو بتا دیتے، لکھوا دیتے۔ ایک تو وہ قرآن تھا۔ دوسرا قرآن چلتا پھرتا قرآن تھا جو مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات آتے اس کے مطابق عمل کرتے۔ اور تیسرا قرآن وہ تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی تشریح کرتے ہوئے لوگوں کو بتاتے تھے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں حکم آ گیا کہ مصلا بات و زکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں رکوع ایسے کرو گے، سجدہ ایسے کرو گے، رکوع میں یہ تسبیحات پڑھنی ہے، سجدے میں یہ تسبیحات پڑھنی ہے، تم نے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے۔ تو یہ قرآن کئی طریقوں سے نازل ہو رہا تھا۔ یہ نہ سمجھیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک ڈاک کی طرح بھیج دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ڈاک کی طرح آ گیا۔ نہ، اللہ کے رسول صاحب قرآن تھے۔ حضرت جبریل ان کے دل پہ قرآن اتارتے تھے، آپ اس کے آیات لوگوں کو پڑھا دیتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ تھا یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیات ان پر تلاوت کرتا ہے۔ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر اللہ کے رسول اس کا مطلب انہیں سمجھاتے تھے، پھر اللہ کے رسول اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ تو یہ ایک قرآن آسمان سے نازل ہوتا تھا، ایک قرآن مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ جو قرآن میں ہے اللہ کے رسول اس کا بہترین نمونہ تھے اور اس پر بہترین عمل کرنے والے تھے۔ وہ سمجھ لیجئے کہ ایک چلتا پھرتا قرآن تھے۔ حدیث نمبر 1850 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا اس سے مراد موت کو ناپسند کرنا ہے؟ تو پھر تو ہم سب ہی موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ مطلب نہیں، بلکہ جب مومن کو اللہ کی رحمت، اس کی رضامندی اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ اور کافر کو موت کے وقت جب اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی خوشخبری دی جاتی ہے تنزن، تو وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ کو بھی اس سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ کو بھی اسی شکل دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ سیدھی سی بات۔ تو حضرت عائشہ نے کیا اس سے مراد یہ ہے کہ کیا موت کو تو ہم سب ناپسند کرتے ہیں، کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اپنے تحفظ کو ضروری سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے جب اسے خیال ہوتا ہے کہ شاید وہ ہمارے ہاتھوں سے گر جائے گا، ہم اسے نہلا رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اسے خیال ہوتا ہے وہ گر جائے گا، وہ کیسے چیختا ہے اور وہ ایک سہارا پکڑنے کی کوشش کرتا ہے
چھوٹا بچہ نیو بورن بالکل. تو یہ فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا تحفظ چاہتا ہے اور وہ موت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو یہی بات حضرت عائشہ نے کہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وضاحت فرمائی کہ موت کے وقت نیک آدمی کی جب موت آتی ہے فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں سلام علیکم, سلامتی بھیجتے ہیں. اللہ کی طرف سے اس کو سلامتی کا پیغام دیا جاتا ہے, اسے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے. تو وہ اس کا شوق ہوتا ہے کہ میں اللہ سے مل لوں, اور اللہ کو بھی اس کے ملنے کا شوق ہوتا ہے. اور جب موت کے وقت فرشتے گناہگار آدمی کے پاس آتے ہیں اور اس کو دوزخ کی خوشخبری دیتے ہیں, بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ ان کے چہروں پہ مارتے ہیں, یضربون وجوہہم وادبارہم, وہ ان کے چہروں کو بھی مارتے ہیں اور ان کے پیٹھوں کو بھی مارتے ہیں. یہ سورہ محمد کی آیت ہے. تو وہ جب ان کو مارتے ہیں, ان کو سزائیں دیتے ہیں, ساتھ جہنم کی دھمکیاں دیتے ہیں, تو پھر وہ ڈرنے لگ جاتے ہیں, وہ اللہ سے ملاقات سے کو ناپسند کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, انسان اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے, انسان اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے. انسان کو اپنی کرتوتوں کا جتنا پتہ ہوتا ہے اتنا کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا. تو انسان اس لیے خوف کھاتا ہے کہ مجھے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہوگا, اس لیے وہ اللہ کو فیس کرنے سے گھبراتا ہے. ورنہ اگر انسان نیک ہو, اسے پتہ ہو میرا رب میرے سے راضی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں اللہ سے ملاقات کرنا اس سے زیادہ خوش کن چیز کوئی ہے ہی نہیں. آپ میری بات سن کے حیران ہو رہے ہوں گے, حقیقت ایسی ہی ہے. دیکھیے اللہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کیا ماں کے گھر جانے کو آپ کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ کیوں انسان اتنی دور سے سفر کر کے, امریکہ سے سفر کر کے کس سے ملنے کے لیے آتا ہے؟ ہاں, کس سے ملنے کے لیے آتا ہے؟ اور پھر کتنا شوق ہوتا ہے. ماں گھر میں نظر نہیں آتی تو لگتا ہے سچ ہے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں. تو مجھے بتائیے کہ اللہ جب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں تو پھر اللہ سے ملنے کا شوق کس کو نہ ہوگا؟ آپ کس کے پاس جا رہے ہو؟ ایک دفعہ میں ایک اور اینگل سے بیان کرتی ہوں کہ آپ کس کے پاس جا رہے ہو جو آپ پہ رحم کرنے والا ہے, جو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو اس کے پاس جانے کا تو آپ کو اشتیاق ہونا چاہیے, اس کے پاس جانے کا تو آپ کو شوق ہونا چاہیے. آپ ایک محبت کرنے والے رب سے ملنے جا رہے ہیں, صحیح ہے. تو اصل بات ہے کہ جو اللہ سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کی آرزو رکھتے ہیں, اور جو اللہ کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ کو بھی اس کی شکل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی, شہید جو ہے جو اللہ کے راستے میں جان دے رہا ہوتا کیا ہے کہ جب اس کی موت آتی ہے, ظاہر ہے حضرت جبریل نے روح تو قبض شہید کی بھی کرنی, ٹھیک ہے نا, روح قبض کریں گے تو وہ جنت میں جائے گا. تو جب وہ اس کی روح قبض کرنے کا موقع آتا ہے تو اللہ کو اپنے بندے پہ پیار آ رہا ہوتا ہے, یہ میرے راستے میں جان دے رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت جبریل اس کی روح قبض کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جنت کر دیتے ہیں, اس کے سامنے جنت کر دیتے ہیں. وہ جنت کے نظارے دیکھ رہا ہوتا ہے اور آرام سے حضرت جبریل اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. اللہ تو اتنے مہربان ہیں. تو یقین رکھیں آپ ایک مہربان, ایک محبت کرنے والے رب کے پاس جا رہے ہیں, اس سے ملاقات کا شوق رکھیں, وہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھے گا. اللہ تعالیٰ انی احب لقاءک, اللہ میں تیری ملاقات کو محبوب رکھتی ہوں. فاحب لقاءنی, اللہ تو میری ملاقات کو محبوب رکھ. اس دعا کو اپنے لیے معمول بنا لیجئے, اور پھر اس دعا کا تقاضا کیا ہوگا کہ آپ وہ عمل کریں گی یا اللہ آپ کو ان عملوں کی توفیق دے گا جن سے آپ کا رب راضی ہو. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. دوبارہ سب لوگ دعا کیجئے, اللہم انی احب لقاءک, یا اللہم انا نحب لقاءک فاحب لقاءنا. اللہ تو بھی ہماری ملاقات کو محبوب رکھ دے, ہم تیری ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں. حدیث نمبر 1851.
حضرت ام المومنین صفیہ بنت حییش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. میں ایک رات کو آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئی. میں بات چیت سے فارغ ہو کر جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو گئے تاکہ آپ مجھے رخصت کریں. یہاں تک ٹھہر جاتے ہیں. حدیث چونکہ لمبی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. یہ آپ کی سنت مبارکہ تھی. اب اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھک کر اللہ کی خاطر بیٹھ جانا، دنیا کے معاملات سے اپنے آپ کو آزاد کر لینا اور ایک جگہ ٹھک کر، عام طور پہ جامع مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جانا تاکہ آپ کو نماز با جماعت کے لیے بھی باہر نہ جانا پڑے، آپ کو جمعہ پڑھنے کے لیے بھی باہر نہ جانا پڑے، آپ اپنی جگہ پہ ٹھک کے بیٹھے رہیں. اس کو کہتے ہیں اعتکاف. اب اعتکاف میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم نے کسی سے بھی نہیں ملنا. ارے بھئی، اعتکاف میں آپ اللہ کی خاطر ٹھک کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ ہی کا حکم ہے کہ رشتہ داروں سے بھی میل ملاقات کر لیا کرو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ازواج مطہرات آپ سے اعتکاف میں ملنے بھی آ جاتی تھیں. حضرت صفیہ بنت حییش آپ سے ملنے کے لیے آئی ہیں، اللہ کے رسول نے ان سے باتیں کی ہیں. باقی اعتکاف میں جو معاملات ہوں گے میاں بیوی کے، وہ نہیں ایسی باتیں بھی نہیں ہوں گی. عام نیکی کی باتیں ہوں گی، اللہ والی باتیں ہوں گی. وہ ساری باتیں آپ کر سکتے ہیں. اعتکاف میں آپ درس دے سکتے ہیں. اعتکاف میں آپ مسجد میں ہیں، آپ قرآن کلاسز لے سکتے ہیں. آپ جیسے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں ویسے لوگوں سے انٹریکشن بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کا مقصد صرف 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 اللہ کا ذکر ہو. تو حضرت صفیہ بھی آئی ہیں، آپ ان سے بھی ایسی ہی باتیں کرتے رہے. ٹھیک ہے. اور جب حضرت صفیہ اٹھیں واپس جانے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا رات زیادہ ہو گئی تھی، تو آپ نے سوچا کہ ان کو میں گھر تک ذرا پہنچاؤں. ذرا دیکھیے، 1 منٹ ٹھہر جائیے یہاں پہ. اعتکاف میں آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جائیں گے، جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے، آپ جنازے کے لیے نہیں جا سکتے، آپ عیادت کے لیے نہیں جا سکتے. لیکن عورت کو گھر چھوڑنے کے لیے آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں. بتاؤ اللہ نے عورت کو کتنی عزت دی ہے. میں آپ کو ایک اور بھی پہلو بتانا چاہتی ہوں. ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرا جہاد کے لیے نام لکھا گیا ہے اور میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جاؤ جا کے بیوی کو حج کرو. مراد کیا تھی؟ جہاد چھوڑو، بیوی اکیلی ہے سفر میں، اس کو جا کے حج کرا کے ہو. یہ ہے عورت کا مقام. میں یہ ان عورتوں کو کہنا چاہتی ہوں جو عورتیں نعوذ باللہ ان جو ہیں حقوق پر مطمئن نہیں ہیں جو انہیں رب نے دیے ہیں. جہاد سے زیادہ افضل عبادت کون سی ہے؟ شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جاتا ہے. اسے کہا جا رہا ہے جہاد چھوڑو، بیوی کو جا کے حج کرو. یہاں پہ اللہ کے رسول اعتکاف میں حضرت صفیہ کو گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اتنے میں 2 انصاری ادھر سے گزرے. جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے جانے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، یہ صفیہ بنت حییش میری بیوی ہیں. انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ پہ شک کر سکتے تھے؟ آپ نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں گردش کرتا ہے. مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی بری بات نہ ڈال دے. اب ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف سے اٹھے ہیں. حضرت صفیہ کو ان کے گھر تک چھوڑنے کے لیے 2 آدمی راستے میں مل گئے. اندھیرے کا وقت تھا. آپ نے سوچا کہ کہیں یہ دل میں یہ نہ سوچ لیں کہ میرے ساتھ کوئی غیر محرم ہے. آپ نے دور سے انہیں آواز دی کہ یہ میرے ساتھ میری بیوی حضرت صفیہ بنت حییش ہیں. وہ لوگ تھوڑے سے شرمندہ ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں کبھی بھی غلط نہ سوچ سکتے تھے. لیکن آپ نے انہیں جواب دیا اصل بات یہ ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے پورے جسم میں، سر سے لے کے پاؤں تک.
تو لہٰذا میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو وہ تمہارے دل میں کوئی بدگمانی پیدا کرتے. لہٰذا اس حدیث میں ایک سبق یہ بھی ملا کہ نہ کسی پہ بدگمانی کریں، کیونکہ بدگمانی جھوٹ ہوتا ہے. ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، کیونکہ وہ اکثر بدگمانی جو ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو نہ خود بھی بدگمانی کسی پر نہ کریں اور کسی کو اپنے آپ پر بدگمانی کرنے کا موقع نہ دیں. اپنی پوزیشنز کلیئر رکھیں. ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کو آپ اپنی بے وقوفی کے ساتھ، اپنی سادگی کے ساتھ آپ موقع دے دیں، وہ آپ کے دامن پر 4 چھینٹے اڑا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوزیشن کلیئر کی ان کے سامنے اور اپنی امت کو بھی سبق دیا کہ اپنے معاملات صاف رکھا کرو، شفاف رکھا کرو، کیونکہ ایک مومن جو ہے وہ دنیا میں بھی باوقار ہے اور اسے اللہ کے سامنے بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا ہے. اللہ کے سامنے بھی اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہنا ہے اور دنیا کے سامنے بھی لوگوں کو یہ موقع نہیں دینا کہ لوگ اس پر کوئی بدگمانی کریں. حدیث نمبر 1852. حضرت ابو الفضل عباس بن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا. میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہم آپ سے جدا نہیں ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے. جب مسلمانوں اور مشرکوں کا واحد مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کو کافروں کی طرف لے جانے کے لیے ایڑ لگاتے تھے اور میں آپ کے خچر کی لگام تھامے ہوئے تھا. میں اسے روکتا تھا تاکہ وہ تیز نہ چلے. غزوہ حنین غزوہ فتح مکہ کے بعد ہوا. فتح مکہ رمضان 8 ہجری میں ہوئی اور یہ جو غزوہ حنین ہے یہ اس سے 3 ہفتے بعد شوال کے پہلے ہفتے میں ہوا. اب غزوہ حنین میں ہوا کیا کہ مسلمان جو تھے ان کی تعداد کفار سے زیادہ تھی. مسلمانوں کی تعداد کفار سے زیادہ تھی. بعض روایات کے مطابق کفار کی تعداد 4000 تھی اور بعض روایات کے مطابق کفار کی تعداد 6000 تھی، جبکہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 12000 تھی. مسلمانوں کے دل میں خیال آ گیا ہم جب تعداد میں تھوڑے ہوتے تھے ہم تب بھی جیت جایا کرتے تھے، تو اب تو ہم تعداد میں دگنے ہیں یا دگنے سے بھی زیادہ ہیں. تو یہ خیال آیا نہیں اور اللہ کو یہ بات پسند آئی نہیں. یہ خیال آیا تو بس پھر ساتھ ہی کیا ہو گیا، آزمائش شروع ہو گئی. اس طرح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کی صبح کو فجر کی نماز کے بعد میدان جنگ میں جانے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ آپ جا کے اپنی صفیں بنائیں اور دشمن سے مقابلہ کریں. اب دشمن نے کیا کیا کہ دشمن نے راستے میں ہی، ابھی آپ راستے میں ہی تھے، آپ پر تیر اندازی شروع کر دی. بنو ثقیف اور بنو حوازن کے تیر انداز جن کا تیر کبھی خطا نہ جاتا تھا، ماہر تیر انداز تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پہاڑی علاقہ تھا، انہوں نے راتوں رات چھپ کر اپنی جگہیں بنا لی تھیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا جو لشکر تھا وہ ان کے راستے میں آیا تو انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی، بے تحاشا تیر اندازی. اتنی تیر اندازی کہ قرآن مجید کہتا ہے وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی. تمام صحابہ باغ نکلے، اتنی تیر اندازی ہوئی جان بچانے کے لیے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 صحابہ رہ گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ تمہارے دل میں یہ جو خیال آیا ہے نا کہ تعداد ہماری زیادہ ہے اور ہم آج جیت جائیں گے، تعداد کچھ نہیں فائدہ دیتی. فائدہ کون سی چیز دیتی ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد. خیر چی ہوا یہ کہ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین ان پر اپنی فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی. انہیں زمین پہ کھڑا ہونے کے لیے تل بھر جگہ نہ ملتی تھی. بھاگ گئے سارے لوگ ان کی شدید تیر اندازی کی وجہ سے. پھر ہوا کیا، اس وقت کی بات کر رہے ہیں حضرت عباس
کہ میں اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میرے ساتھ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، یہ ابو سفیان بن حرب نہیں ہیں جو کہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے، یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی، یہ آپ کے ساتھ تھے، ہم آپ سے جدا نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے، جب مسلمانوں کا اور مشرکوں کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹ پھیر کر چل دیے، ابھی مقابلہ شروع نہیں ہوا تھا، پراپر آغاز نہیں ہوا تھا، دشمن نے اس پراپر آغاز سے پہلے ہی یہ تیر اندازی شروع کر دی، اس نے ایک چال چلی اور وہ کامیاب ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کو کافروں کی طرف لے جانے کے لیے ایڑ لگاتے تھے اور میں آپ کے خچر کی لگام تھامے ہوئے اسے روکتا تھا تاکہ وہ تیز نہ چلے، اور ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب پکڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، درخت کے نیچے بیت رضوان کرنے والوں کو آواز دو۔ حضرت عباس کہتے ہیں اور ان کی آواز بڑی بلند تھی، میں نے اپنی بلند آواز میں کہا، اصحاب الشجرہ کہاں ہیں؟ اللہ کی قسم جس وقت انہوں نے میری آواز سنی وہ اتنی تیزی سے متوجہ ہوئے جیسے گائے اپنی اولاد پر اس کی آواز سن کر توجہ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ پھر ان کی اور کافروں کی خوب لڑائی ہوئی۔ اب جی کیا ہوا کہ مسلمان بھاگ گئے، اللہ کے رسول کے ساتھ صرف 12 صحابہ رہ گئے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ جمے ہوئے تھے، آپ کی شجاعت بے مثل تھی، آپ ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ ان کے ساتھ حضرت عباس بھی ہیں، ان کے ساتھ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بھی ہیں، اور اللہ کے رسول کفار کی طرف جانے کے لیے اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے ہیں، لیکن حضرت عباس ان کے خچر کی لگام کو تھامے ہوئے ہیں اور اس کو وہاں جانے سے نسبتاً روک رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا، جو ان کے چچا لگتے تھے، کہ آپ لوگوں کو آواز دیجیے۔ حضرت عباس کی آواز اونچی تھی، انہوں نے اونچی آواز میں آواز لگائی اور انہوں نے کہا، انصار کو انہوں نے بلایا، انہوں نے اصحاب الشجرہ کو بلایا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے درخت کے نیچے بیت رضوان کی تھی صلح حدیبیہ میں، تو انہوں نے ان کو پکارا۔ لوگ ان کی آواز سن کر ابھی واپس آنا شروع ہو گئے۔ اصل بات ہے جب وہ میدان جنگ سے بھاگے ہیں تو وہ بھی زیادہ دور نہیں گئے تھے، وہ اس طرح واپس پلٹے جیسے گائے اپنے بچوں کی آواز پر واپس پلٹتی ہے، یا جیسے مرغی کے پاس اس کے چوزے آ جاتے ہیں تو وہ واپس پلٹے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ جب انہوں نے حضرت عباس کی آواز سنی، وہ اللہ کے رسول کی طرف سے آواز لگا رہے تھے، تو لوگ واپس آنے لگے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی الفاظ بھی کہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو یہ سارا کچھ مل کے کچھ دیر کے لیے تو وہ معاملہ رہا کہ ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی، باوجود اس کے کہ فراخ تھی، لیکن اس کے بعد لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے، جیسے مرغی کے پاس اس کے چوزے آ جاتے ہیں، یا جیسے گائے اپنے بچوں کی آواز سن کر بچوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ صحابہ آنے شروع ہو گئے، 4 آئے، 10 آئے، 20 آئے، سب کو حضرت عباس آوازیں دے دے کے قبائل کے نام لے لے کے بلا رہے تھے، تو وہ سارے جمع ہونے شروع ہو گئے۔ پھر لڑائی ہوئی، اور پھر لڑائی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی اور کافروں کی خوب لڑائی ہوئی، اور اس وقت انصار کی آواز تھی، اے جماعت انصار، اے جماعت انصار۔ پھر یہ آواز صرف بنو حارث بن خزرج تک محدود ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے خزرج کا قبیلہ جو تھا وہ مدینے کا ایک اہم قبیلہ تھا، تو یہ پکار صرف ان تک محدود ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر ہی تشریف فرما تھے، میدان جنگ کی طرف آپ نے دیکھا، گویا کہ آپ اپنی گردن بلند کر کے جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ پس آپ نے فرمایا، یہی وقت ہے جنگ کے زور پکڑنے کا اور شدت اختیار کرنے کا۔ اب ایک دفعہ تو مسلمان سخت تیر اندازی کی وجہ سے میدان جنگ سے بھاگ گئے، اب یہ دوسرا سین ہے، مسلمان واپس آ گئے ہیں، اللہ نے اپنے لشکر اتار دیے ہیں، اور کفار میں اور مسلمانوں میں خوب مارکا گرم ہے۔ تو
اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام کیا، ہم حدیث ہی سے پڑھتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنکریاں پکڑیں اور کافروں کے چہروں کی طرف پھینکیں اور فرمایا محمد کے رب کی قسم کافر شکست کھا گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں زمین سے مٹی پکڑی، اور آپ کو پتہ ہے جو عرب کی مٹی ہے وہ پتھریلی ہوتی ہے، وہاں پہ ہماری طرح کی چکنی مٹی نہیں ہوتی، وہ آپ نے پکڑی اور یوں کر کے پھینکی کفار کی طرف۔ کافروں کے آنکھوں میں وہ پتھر اور وہ ریت پہنچی، تو اس کے ساتھ بھی کفار ایک دم ہڑبڑا گئے۔ یہ جو مٹی پھینکنے کا عمل ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں بھی کیا تھا، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تو نے مٹی نہیں پھینکی تھی، مٹی ہم نے پھینکی تھی۔ اور اس جنگ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی ہے، اور مٹی پھینکنے سے کفار ہڑبڑا گئے۔ وہی جو ایک دم تیز لڑائی ہو رہی تھی ان کے ہڑبڑانے کی وجہ سے اب اس میں آہستہ آہستہ شدت میں کمی آنے لگی، اور پھر اللہ کے رسول نے اس وقت ایک نعرہ بلند کیا، اللہ کی قسم، محمد کے رب کی قسم، کافر شکست کھا گئے۔ کافروں کا مورال اور گر گیا۔ میں نے دیکھنا شروع کیا تو میرے خیال میں جنگ پورے جوش و خروش پر تھی۔ اللہ کی قسم جو ہی آپ نے وہ کنکریاں کافروں کی طرف پھینکیں تو میں نے دیکھا ان کی قوت کمزور ہو رہی ہے، اور پھر ان کا معاملہ پیٹ پھیرنے تک پہنچ کر رہا۔ جنگ ختم ہو گئی۔ تو اس حدیث میں بہت سی باتیں ہمارے لیے سبق کے طور پر موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہادری ہے وہ ایک معجزہ تھی۔ عین میدان جنگ میں جبکہ سب لوگ میدان جنگ سے بھاگ رہے ہیں، اللہ کے رسول میدان جنگ میں مضبوط، اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ کی شدت میں جب ہمیں پناہ لینی ہوتی ہم اللہ کے رسول کے ساتھ پناہ لیتے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کی جو بہادری ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی، وہ ایک معجزہ تھا۔ دوسری بات ہے اس میں وہ جو آپ نے مٹی پھینکی ہے وہ بھی ایک معجزہ اللہ نے آپ کو دکھایا، وہ مٹی کے ساتھ کفار ہڑبڑا گئے۔ اور ایک اور سبق آپ کو ملا کہ اگر انسان کے دل میں غرور آ جائے تو پھر ہوتا کیا ہے، سزا اسی وقت مل جاتی ہے۔ ان کے دل میں خیال آ گیا کہ آج تو ہم زیادہ ہیں، ہم تو کم ہوتے تھے تب بھی ہمیں فتح ہو جاتی تھی، تو آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے۔ اللہ نے اسی وقت ان کے ذہنوں سے یہ بات نکال دی، یہ دیکھو تمہیں شکست ہو گئی، اور صحابہ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ اور قرآن کے الفاظ میں ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی اپنی فراخی کے باوجود۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مدد کی اپنے بندوں کی، اور کفار میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ اللہ کے رسول نے رجز پڑھی، اس میں آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑا، آپ نے گھبرائے نہیں، دشمن کا مسلسل مقابلہ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ دشمن میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ تو اس میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ مال غنیمت ملا غزوہ حنین میں مسلمانوں کو پہلی دفعہ 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 6,000 قیدی ملے۔ یہ پہلی دفعہ مسلمانوں کو اتنا زیادہ مال غنیمت ملا، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 6,000 لونڈی غلام۔ تو لیکن یہ غزوہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں مسلمانوں کی تعداد دشمن سے زیادہ تھی، اور ابتدا میں مسلمان میدان جنگ سے بھاگے، لیکن انتہا میں آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کی اور مسلمانوں کو پھر فتح دے دی۔ حدیث نمبر 1853، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے پیغمبروں کو دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبروں، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور فرمایا، اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ پھر آپ نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، پرا گندہ حال ہے، گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے
یا ربی یا ربی یا ربی، ہائے اللہ، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اسے غذا بھی حرام کی دی گئی ہے، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں حلال کھانے کا حکم دیا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ جو غذا ہوتی ہے اس کی ہمارے جسم میں مثال ایک کھاد اور بیج کی طرح ہے۔ آپ اپنے کھیت میں جیسی کھاد ڈالتے ہو، جیسا بیج ڈالتے ہو، ویسی ہی پیداوار ہوتی ہے۔ آپ اپنے جسم میں جب حرام کمائی ڈالتے ہو تو اس کی مثال بھی کھاد اور بیج کی طرح ہوتی ہے۔ آپ اپنے جسم میں حرام کمائی ڈالو، اس سے گناہ پھوٹیں گے۔ آپ اپنے جسم میں حلال کمائی اس کو کھلاؤ، اس کے جسم سے نیکیاں پھوٹیں گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ لقمہ تو حرام کا کھائیں اور نیکیاں اس میں سے پھوٹیں۔ یہ بات کلیئر کر لیجئے۔ ویسے بھی حرام کھانے سے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ایک لقمہ حرام کا آپ کھا لیتے ہیں، 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک کپڑا آپ پہن لیتے ہیں جو 11 درہم کا ہے، 10 درہم حلال کے، 1 درہم حرام کا، جب تک وہ تن پر رہتا ہے آپ کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا، ایون آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک شخص حج کے دوران عرفات کے میدان میں کھڑا ہے، دور سے آیا ہے، خستہ حال ہے، اللہ کو عاجزی کے ساتھ پکار رہا ہے، یا رب یا رب یا رب، اے اللہ اے اللہ۔ اور عرفات کا دن وہ دن ہے جس دن سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور عرفات کا مقام وہ مقام ہے جہاں سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ شخص عاجزی سے آوازیں دے رہا ہے، ہائے رب، ہائے میرے رب، ہائے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی غذا حرام، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو لہٰذا حرام کمائی کے ساتھ نہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ نماز قبول ہوتی ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا 11 درہم کا لباس پہنا ہے، 10 درہم حلال کے ہیں، 1 درہم حرام کا ہے، جب تک تن پہ وہ کپڑا ہے آپ کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اب حرام کمائی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ وہ سب سے زیادہ اس دعا قبول ہونے والے مقام پر کھڑا ہے۔ وہ اس دن دعا کر رہا ہے جس دن سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ اس مقام پر دعا کر رہا ہے جہاں سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ انتہائی عاجزی سے مانگ رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو میں آپ کو بتاؤں، دعا قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ حرام کمائی ہے۔ نمبر 2، دعا بعض اوقات اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی کہ ہم گناہ کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا قطع رحمی کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ صلہ رحمی کی دعا تو قبول ہوگی، قطع رحمی کی دعا، مثلا آپ یہ کہیں اللہ تعالیٰ میرا فلاں رشتہ دار مر جائے، میرے فلاں رشتہ دار کو نقصان ہو جائے، میرے فلاں رشتہ دار کا کاروبار ختم ہو جائے، یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اچھی دعائیں قبول کرتا ہے، یہ دعائیں نہیں قبول کرتا۔ اسی طرح گناہ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ جو بینک کو لوٹنے کا پروگرام بنا رہا ہوں یہ میرا کامیاب ہو جائے، ارے بھئی یہ ایسی دعائیں نہیں اللہ قبول کرتا، اللہ نیک دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، دعا کرنے میں جلدی نہ کیجیے، یہ نہ کریں کہ جی میں نے اتنی دیر ہو گئی مجھے دعا کرتے ہوئے میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں قرآن ہی سے آپ کو چند مثالیں دے دیتی ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من لدنک ولییا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ۔ اللہ مجھے نیک اولاد دے دے جو میری وارث ہو اور آل یعقوب کی وارث ہو، اور اللہ اسے اپنا پسندیدہ بھی بنا دے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ حضرت زکریا کو اولاد ملی ہے 100 سال کی عمر میں۔ کیا خیال ہے 100 سال سے پہلے کتنی دعائیں انہوں نے کی ہوں گی؟ حضرت ابراہیم کو اولاد ملی ہے 86 سال کی عمر میں، حضرت اسماعیل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، حضرت اسحاق اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی عمر میں دیے ہیں۔ تو اتنی دیر یہ لوگ دعا کرتے رہے۔ لہٰذا یوں نہ کریں کہ میں تو 2 سال ہو گئے دعا مانگ رہا ہوں تو میری قبول ہی نہیں ہوئی۔ نہیں، دعا آپ نے کرتے رہنا ہے، کیونکہ دعا جو ہے وہ کسی بھی حال میں ضائع نہیں جاتی۔ آپ کی دعا یا تو اللہ تعالیٰ بالکل ویسی قبول کر لیتے ہیں جیسی آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، نمبر 1، یا وہ اس دعا کے ذریعے آپ کی کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں۔
کوئی بیماری آپ کے ہاں آنی تھی، کوئی آزمائش آنی تھی، اللہ وہ ٹال دیتے ہیں. یا اگر یہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ آپ کو آپ کی مانگی ہوئی چیز دی، نہ آپ کی کوئی بلا ٹالی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دعا آپ کے نامہ اعمال میں عبادت کے طور پر لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے. اور اللہ تعالیٰ کو دعا ہی سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ دعا میں عاجزی ہوتی ہے. دعا میں انسان اللہ کے سامنے عاجزی سے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے. تو قیامت والے دن لوگ جب دیکھیں گے کہ ان کی وہ دعائیں جو قبول نہ ہوئی تھیں ان کا اجر کتنا ہے، تو وہ اس تمنا کریں گے ہائے کاش ہماری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. لیکن مصیبت ساری یہ ہے، انسان جلد باز، انسان چاہتا ہے میری اس دنیا میں بھی دعا قبول ہو اور مجھے وہاں بھی ملے. تو بہرحال میں نے آپ کو بتایا، دعا کرتے رہیے، دعا کرتے رہیے. دعا کسی بھی حالت میں ضائع نہیں ہوتی، اور دعا میں جلدی نہیں کرنی. حدیث نمبر 1854 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کلام نہ کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جس گناہ کے لیے یہ لفظ آ جائیں کہ اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے کہے ہوں یا یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہوں، ایسا گناہ کبیرہ ہوتا ہے، ایسا گناہ کبیرہ ہوتا ہے. تو یہ وہ 3 آدمی ہیں جو یہ گناہ کبیرہ کریں گے، اور اللہ قیامت والے دن انہیں دیکھنا پسند نہیں کریں گے، ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کریں گے، انہیں معاف نہیں کریں گے، رحمت کی نظر نہیں کریں گے. تو یہ وہ 3 آدمی ہیں جن سے اللہ سخت ناراض ہوں گے. اور وہ 3 آدمی کون سے ہیں؟ بوڑھا بدکار. ایک آدمی جوانی میں تو اپنی خواہشات پہ قابو نہیں پا سکتا اور وہ کر لیتا ہے بدکاری، تو سمجھ آتی ہے بھئی جوانی دیوانی ہوتی ہے. لیکن ایک آدمی بوڑھا ہے، اب بڑھاپے میں جذبات کا وہ عالم نہیں ہوتا جو جوانی میں ہوتا ہے، تو ایک آدمی بڑھاپے میں بھی بدکاری نہیں چھوڑتا. اسی طرح ایک بادشاہ ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، بادشاہ تو پورے اختیارات رکھتا ہے. ایک مجبور آدمی جو ہے وہ تو جھوٹ بولے تو اس کی بات سمجھ آتی ہے، تو ایک بادشاہ با اختیار ہو کے وہ کیوں جھوٹ بولے. اسی طرح غرور فقیر، بھئی ایک آدمی جب کسی کا محتاج ہے، محتاج نے تو عاجزی ہی کرنی ہے، اگلے سے مانگنا بھی ہے تو عاجزی سے مانگنا ہے، بھئی میں بڑا ضرورت مند ہوں، برائے مہربانی میرے اوپر رحم کر دیجئے. اور ایک آدمی فقیر بھی ہے اور ساتھ اس کی آکڑ بھی ہے، ساتھ وہ مغرور بھی ہے. تو یہ 3 لوگ جو ہیں جو گناہ سے بچ سکتے تھے. بوڑھا اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اس کے جذبات کی وہ شدت نہیں رہی، بادشاہ کو اپنے اختیارات کی وجہ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور فقیر کی ضرورت ہے کہ وہ عاجزی سے مانگے اور وہ پھر بھی اکڑ رہا ہے. تو جو آدمی جس گناہ سے آسانی سے بچ سکے اور پھر بھی نہ بچے، تو ایسا آدمی اتنا غلط ہے کہ اللہ قیامت والے دن اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. اللہ اسے قیامت والے دن اس پر نظر ڈالنا جو ہے وہ پسند نہیں کریں گے. تو لہٰذا جن گناہوں سے آپ آسانی سے بچ سکتے ہیں ان گناہوں سے آسانی سے بچیے. اور ہوتا کیا ہے، جب آپ آسانی سے بچنے والے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے، آپ کے دل میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے، میں اس گناہ سے بچ گئی ہوں، خاص آسانی سے ہی بچنے والا وہ گناہ تھا. پھر آپ کو حوصلہ ہوتا ہے میں اس سے بڑے گناہ سے بھی بچ سکتی ہوں، پھر اس سے بڑا حوصلہ ہوتا ہے میں اس سے بڑے گناہ سے بھی بچ سکتی ہوں. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، آپ چھوٹی نیکی کرتے ہیں، چھوٹی نیکی آپ کو بڑی نیکی کا ہمت دلاتی ہے، بڑی نیکی اس سے بڑی نیکی کی ہمت دلاتی ہے. تو برائے مہربانی ان باتوں کو غور سے سنیے اور غور سے ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما أبدا على